من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ نیکی کی بنیاد اللہ رب العزت پر ایمان ہے۔ جو آدمی ایمان نہیں رکھتا وہ بظاہر کتنے بھی اچھے اچھے اعمال کرے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کے اعمال نیکی میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں یہ جو روشن خیال طبقہ کہلاتا ہے، جو اصل میں انتہائی تاریخ خیال طبقہ ہے، انتہائی قسم کا تاریخ خیال، اس لیے کہ ان کے سارے خیالات قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، وحی سے ہٹے ہوئے ہیں، اور قرآن اور وحی سے ہٹی ہوئی چیز روشنی نہیں ہوتی، وہ تاریکی ہے۔ وہی جو ہے وہ قرآن اور جو ہے وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی، جو قرآن نازل ہے، روشنی یہی چیز ہے۔ ان لوگوں کے یہاں یہ بڑا فتنہ ہے ایک، کہ یہ کفار میں سے جو لوگ دنیا میں کچھ رفائی کام بہت زیادہ کرتے ہیں یا اس طرح کے کچھ بظاہر اچھے لگنے والے اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی آخرت کے فیصلے دنیا میں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ ان کو کیوں عذاب دے گا، اللہ انہیں کیوں جہنم میں ڈالے گا، اور باقاعدہ جنت کی ٹکٹیں فروخت کرتے ہیں، بیٹھ کر ان کے لیے فیصلے ہوتے کہ وہ مر گیا تو وہ مسلمانوں سے زیادہ بڑی جنت میں جائے گا اور فلاں، اس حد تک لوگ یعنی وہ ایک گمراہ اور کفریہ اس میں پڑے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کا نام لیا جو عرب میں ایک بہت بڑی نیکی کا بانی تھا۔ وہ نیکی اس کی یہ تھی کہ عرب کے جو لوگ تھے یہ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے زندہ۔ ان کے بعد قبائل میں یہ رواج تھا، بچی کا پیدا ہونا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو بچی اگر پیدا ہوتی اسے دفن کر دیتے تھے۔ تو وہ شخص دیکھتا تھا کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو فوراً وہاں چلا جاتا اور انہیں کہتا بھی دیکھو اگر آپ نے پالنی ہے تو آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ اسے رکھیں، خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے کہ آپ نے اسے زندہ درگور کرنا ہے تو یہ پھر میرے حوالے کر دیں۔ تو وہ ان سے لے لیتا تھا اور جا کر ان بچیوں کو بہت اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرتا، پھر ان کی شادیاں کراتا، بہت ہی ایک اس کا اچھا نام تھا عرب میں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی یہ نیکی اسے کچھ فائدہ دے گی آخرت میں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، کبھی بھی یہ نہیں کہا، تو اس کی یہ نیکی اسے آخرت میں کوئی فائدہ، بس اس کی نیکی کا یہی تھا کہ دنیا میں اس کا نام ہو گیا۔ اور اب یہ کس نے فیصلہ سنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک واضح فیصلہ ہے ایک بات کہ ایک آدمی جب مومن نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل نیکی نہیں بن جاتا، خواہ اس نے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کیا یا ویسے انسانیت کی بھلائی کے لیے اور اس کے انسانیت کی اچھائی کے لیے کیا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے چیز مطلوب ہے ایک مسلمان سے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کا مطالبہ ایک شخص سے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایمان۔ باقی سارے اعمال کا مطالبہ اس کے بعد ہے۔ اللہ رب العزت کا سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایک آدمی نے اس پہلے مطالبے کو چھوڑ دیا اور نیچے والے جو مطالبے وہ پورے کرنا شروع کر دیے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے فیصلہ سنا رہے ہیں اس کو کہ اللہ ضروری راضی ہوگا؟ وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ایک ترتیب دی گئی کہ سب سے پہلی اللہ کے بندے ہو، اللہ کی سب سے پہلی بات کیا مانو؟ ایمان لاؤ، اور اس کے بعد یہ اعمال ہے یہ سارے کرو، لیکن وہ خود فرمایا اللہ نے کہ ایمان کے بعد کرو۔ آپ نے کہا نہیں ایمان نہیں لاتے باقی سب کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی فرما برداری ہوئی جس پر اللہ انعام دے۔ اور جنت اللہ نے اپنے فرما برداروں کے لیے بنائی، اپنے نافرمانوں کے لیے نہیں بنائی۔ تو آپ کیسے اللہ تعالیٰ کے نافرمان کے لیے یہ فیصلہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیں گے؟ وہ تو اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ فیصلہ فرما چکے کہ نافرمان کو جنت نہیں ملے گی۔ تو نیکی کی سب سے پہلی بنیاد ہی کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد کسی انسان کا عمل نیکی کہلائے جانے کے مستحق ہوگا کہ وہ ایمان کی بنیاد پر اس عمل کو کرے۔ تو سب سے پہلی چیز یہی بیان فرما دی تاکہ اس غلط نظریے اور اس غلط سوچ کی نفی ہو جائے۔ اور یہ سوچ آج کی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی کتنی بڑی عالمہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں کتنا، ایک سوال ان کے ذہن میں بھی آیا تو معلوم ہوا کہ سوال تو فطری تھا۔ ایک آدمی ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اس اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ عائشہ نیکی بنے گی تب جب وہ ترتیب کے مطابق ہو کہ اللہ کا پہلا مطالبہ تو مانا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ابتدا کی، تو تب وہ نیکی بنے گا۔ تو ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ تو ایسے ہی ہر انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ فیصلے کرنا کہ بغیر ایمان کے بعد ایمان ضروری نہیں ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی کام کیا تو آخرت کی کامیابی کا ضامن بن جائے، یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی تاریکی ہے خیال کی۔